کبھی آواز دینے کا تکلف تم ہی کر ڈالو، ہمیں آنا تو ہے واپس، ذرا سا مان رہ جائے۔ جو تجھے چھوڑ کے جاتا ہے اسے جانے دے، سب پرندوں کو نہیں ہوتی عادت گھر کی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ کسی انسان کو رخصت کرتے ہوئے ہم جن کیفیتوں سے گزرتے ہیں انہیں محسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا یا اسے زبان دینا انتہائی مشکل کام ہے۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں فالتو سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا، اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا۔ ہم تقدیر کو کتنی آسانی سے اپنی ناکامیوں اور زندگی کی تلخیوں کا الزام دے دیتے ہیں، لیکن تقدیر سے ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے جو اس نے زندگی میں قدم قدم پر ہمیں فراہم کر رکھی ہوتی ہیں۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ سوشل میڈیا، اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح وزنی ہیں، لیکن اس کی برائیاں بھی پہاڑوں کی طرح بھاری بھرکم ہیں۔ رب کریم ہمیں اس سے خیر پھیلانے والی کنجیاں عطا کر دے اور اس میں شر کو روکنے کے تالے بھی عطا فرما دے، آمین۔ نہ جانے کیسے اتنی گہری چوٹ دے گیا مجھے وہ شخص جو چھوٹی سی چوٹ لگنے پر بار بار دوا لینے کا کہتا تھا۔ وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی، زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں، زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو خود سے چھوڑ کر نہیں جاتے، مگر اتنے مشکل اور دل خراش حالات ضرور پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو انہیں چھوڑنا پڑے اور پھر وہ آپ کو ہی بے وفا کہہ سکیں۔ اگر آپ کچھ ایسا نبھا رہے ہیں تو خود کو اذیت نہ دیں، حقیقت کو جانتے ہی الگ ہو جائیں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، خشوع خضوع عاجزی اور صدق کے دل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں اور رزق والی جگہوں کو شرافت اور نیکی ایمانداری کے گڑھ بنا دے اور کبھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو خوب یاد کیا کرو۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ میری آمد پہ چہچہا اٹھے، میری راہ میں منتظر بیٹھے پرندے، پھلدار درختوں کو گرا جاتی ہے آ کر، جب تیز ہوا سے کوئی منظر نہیں بنتا۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہوتی تو کبھی ہوگی تیرے شہر میں رم جم، برسات کا موسم تجھے تڑپاتا تو ہوگا۔ واحد یقین پلس آخری امید، اللہ تعالی۔ ساری خوشیوں سے اجنبی ہو کر ایک تیرے غم سے روشناس رہیں، آج جی ہے کہ تجھ کو یاد کریں اور پھر دیر تک اداس رہیں۔ والدین کے بعد زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ
محرم کی محبت کا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم پیسے سے خرید نہیں سکتے، جنہیں دعا بھی ہمارے پاس نہیں لا سکتی۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ چیزیں ہماری دنیا ہوتی ہیں، دل کی دنیا، تو کیا انسان دل کی دنیا کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کر شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ بندے موسموں کی طرح ہوتے ہیں، چھپ بھی جائیں تو ان کا احساس اور نیت سامنے آ جاتی ہے۔ کندن ہوئے ہیں آگ بھی اپنی لگا کے ہم پر کسی سنار کی مرضی نہیں چلی، پھر یوں ہوا کہ حسرتیں پیروں میں گر پڑیں، پھر میں نے ان کو روند کے قصہ ختم کیا۔ سوال: اپنے پیار سے بنائے ہوئے رشتوں سے دستبردار ہونا آسان ہے کیا؟ آخر کیوں انسان اپنے پیاروں سے دور ہو جانے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ وہ ایک شخص جو کم میسر ہے ہم کو، آرزو ہے کسی روز وہ سارا مل جائے، اسے کہنا ملاقات ادھوری تھی وہ، اسے کہنا کبھی آ کر دوبارہ مل جائے۔ ایک لمحے میں سمٹ آیا صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے۔ دکھ جھیلنے والے آگے جا کر سکھ حاصل کر لیتے ہیں، مگر دکھ دینے والے کبھی سکھ حاصل نہیں کر پاتے۔ جب تم کسی کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ہنسی دیکھو تو سمجھ لینا وہ شخص اندر سے بہت گہرا ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز خوبصورت ہے، اگر آپ کا اپنا دل خوبصورت ہے، دل خوبصورت بنائے منظر بدل جائیں گے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ مسکرائیے، دنیا کے سارے دکھ آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں۔ جھوٹ، حرص اور بے ایمانی سے روزی نہیں بڑھتی، لیکن دیانتداری سے برکت اور سکون جیسی دولت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ بے شک رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان ذریعہ تو بن سکتا ہے مگر رازق نہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے۔ رزق حاصل کرنے کی باغ دوڑ بیشتر مردوں سے ان کی ذاتی زندگی کا حسن چھین لیتی ہے۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، آپ اس بات سے ہرگز پریشان نہ ہوں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور اپنی ضروریات آپ کے سامنے رکھیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج لوگوں کا آپ کے پاس آنا بہتر ہے اس بات سے کہ کل آپ کو لوگوں کے پاس اپنی حاجات کے لیے جانا پڑے۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظن و گمان کے پیچھے پڑنے سے بچو یا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ نہ ٹو میں پڑو اور نہ جاسوسی کرو۔ کچھ چیزوں کی قیمت دولت اور پیسہ نہیں ہوتی،
بلکہ احساس، محبت اور آپ کا مخلصانہ رویہ ہوتا ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے اور ناز نخرے تبھی تک کرتے ہیں جب تک امید ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں منا لے گا۔ امید ختم، جھگڑے ختم۔ اپنی زندگی کو آسان اور خوشگوار بنانے کا راز، اگر غصے کے وقت تھوڑا سا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جائیں تو زندگی بہت آسان اور خوشگوار ہو جائے گی۔ دوستی قائم رکھنے کا راز، اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو اسے الگ کر کے سمجھائیں، اور اگر اس کی تعریف کرنی ہے تو بڑی محفل میں کریں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ وقت گزر جاتا ہے پر وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو اذیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ یہ سال بھی بہتر رہا، تجربوں اور ٹھوکروں سے بھرپور، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اپنوں میں چھپے بہت سے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی شخص سے آخر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ خود کو خود تک ہی محدود رکھو۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ ہر انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔